السلام علیکم لسنرز، آئیے مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک منتخب سنسنی خیز کوٹ کہانی سنتے ہیں۔ اس روز شام کا ایک اخبار اتفاق سے میری نظر سے گزرا اور ایک خبر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی، جو کچھ یوں تھی: پنڈی بھٹیاں کا نائی کراچی میں کمائی۔ اور جب میں نے اس سے تفصیل سے پڑھا تو وہ بہت ہی دلچسپ خبر تھی۔ اس خبر کے مطابق پنڈی بھٹیاں کا رہنے والا شخص کراچی میں آ کر اپنی شخصیت تبدیل کر لیتا ہے۔ اس کا نام عبدالرشید تھا اور پنڈی بھٹیاں میں شیدہ نائی کے نام سے مشہور تھا۔ نائی اس کی ذات تھی۔ برسوں پہلے جب وہ کراچی آیا تو شیدہ نائی سے AR بھٹی بن گیا۔ جو لوگ اپنی ذات بدل کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ معزز بن جائیں گے، انہیں ایک روز بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ پھر ان کا حشر بھی شیدہ نائی سے مختلف نہیں ہوتا۔ کوا چاہے کچھ بھی کر لے مگر ہنس نہیں بن سکتا، اور اس کوشش میں وہ اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیدہ نامی شخص کراچی آ کر AR بھٹی بن گیا اور مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے علاوہ وہ بالآخر ریکروٹنگ ایجنٹ بن گیا۔ اس بزنس کے لیے اس نے کمرشل ایریا میں ایک عمدہ فلیٹ حاصل کر لیا تھا، جس کے ایک کمرے میں آفس کے ساتھ اس کی رہائش بھی تھی۔ اس کا بزنس عروج پر تھا کہ ایک روز اسے اس کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ شام کے اس اخبار میں شائع ہونے والی یہ اسٹوری دیگر کہانیوں کی طرح میرے ذہن سے اتر جاتی اگر میں اس کا حصہ نہ بنا ہوتا۔ جی ہاں، جس شخص کو شیدہ نائی کا قاتل ٹھہرایا جا رہا تھا، حالات نے اسے میرا موکل بنا دیا۔ اس طرح میں بھی اس کہانی کا ایک کردار بن گیا۔ ملزم کا نام تھا خالد بھٹی۔ ایک روز میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ 2 افراد میرے چیمبر میں داخل ہوئے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے ان سے کہا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام سردار بھٹی ہے اور یہ میرا چھوٹا بیٹا امتیاز بھٹی ہے، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ سچی بات یہ ہے وکیل صاحب کہ مجھے ایک مصیبت کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی ہے اور مجھے آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور سوالیہ نظروں سے سردار بھٹی کو دیکھنے لگا۔ سردار کی عمر 55 کے قریب ہوگی۔ وہ دراز قامت اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط شخص تھا، تاہم کن پٹیوں پر چاندی چمکنے لگی تھی۔ امتیاز بھٹی کی عمر کم و بیش 20 سال تھی۔ وہ ایک میانہ قد اور دبلا پتلا نوجوان تھا۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور کمگو دکھائی دیتا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد سردار بھٹی نے بتانا شروع کیا، وکیل صاحب، میں امتیاز کے ساتھ کل رات ہی کراچی پہنچا ہوں اور ہم صدر کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے صرف 2 بیٹے ہیں، ایک یہ امتیاز اور دوسرا خالد۔ خالد امتیاز سے 8 سال بڑا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں کراچی آنا پڑا ہے۔ یہاں کی پولیس نے خالد کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ! وہ تھما تو میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 2 بلکہ 3 نہیں، 4 دن پہلے کا، سردار بھٹی نے جواب دیا۔ آپ کے بیٹے نے کس کو قتل؟ میرا مطلب ہے کہ اس پر کسے قتل کرنے کا الزام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بدبخت کا نام ہے شیدہ نائی، سردار بھٹی نے دانت پیستے ہوئے بتایا۔ یہ سن کر شام کے اخبار میں شائع ہونے والی خبر میری یادداشت میں تازہ ہو گئی۔ میں نے اضطراری لہجے میں سردار بھٹی سے پوچھا، کہیں آپ اس شیدہ نائی کی بات تو نہیں کر رہے جو AR بھٹی کے نام سے کراچی میں ریکروٹنگ ایجنسی چلا رہا تھا؟ اس نے لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کی باقاعدہ ایجنسی بھی بنا رکھی تھی، بھٹی اوورسیز کارپوریشن۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ پھر سردار بھٹی نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وکیل صاحب، کیا آپ اس کمینے مردود کو جانتے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میں اس شخص کو محض اخباری خبر کی حد تک جانتا ہوں۔ اس خبر کی تفصیل میں بتایا گیا تھا کہ عبدالرشید عرف شیدہ نائی برسوں پہلے کراچی آیا اور ایک نیا نام AR بھٹی اختیار کر کے اور پھر بتدریج ترقی کرتے ہوئے وہ ریکروٹنگ ایجنٹ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔
اس کو ترقی نہیں کہتے جناب، سردار بھٹی نے میری بات پوری ہونے سے پہلے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہر وہ کام جس کی بنیاد جھوٹ اور فراڈ پر رکھی جائے وہ قابل مذمت ہے اور اس کے مرتکب کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ذرا رکا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، واقعی وہ ذلیل پنڈی بھٹیاں کا نائی تھا۔ اس نے کراچی میں کمائی بھی کی، لیکن اس کی وجہ سے ہم خواہ مصیبت میں پھنس گئے۔ خود تو مر گیا اور میرے بیٹے پر عذاب ڈال گیا۔ سردار بھٹی اپنی وضاقتہ اور رکھ رکھاؤ سے پنجاب کے کسی قصبے کا رہنے والا ضرور نظر آتا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ بہت اچھی اور صاف اردو بول رہا تھا۔ میں نے سردار بھٹی سے سوال کیا، بھٹی صاحب، آپ کے بیٹے خالد بھٹی کو 4 دن پہلے AR بھٹی یعنی کہ شیدہ نائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کراچی گھومنے پھرنے آیا تھا یا مستقل طور پر یہاں رہ رہا تھا؟ سردار بھٹی نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق تو وہ پچھلے 1 سال سے سعودی عرب میں تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی میں تھا۔ یہ ایک الجھی ہوئی صورتحال ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹے کی رہائی کے لیے آپ کا ساتھ دوں تو آپ پوری تفصیل سے مجھے آگاہ کریں۔ وہ چند لمحے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، یہ ایک طویل اور دکھ بھرا قصہ ہے کہ خالد سعودی عرب کیوں گیا تھا۔ چونکہ موجودہ واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس یہ کہوں گا کہ 4 روز پہلے جب خالد کو شیدہ نائی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں 2 دن پہلے یہاں کی پولیس نے وہاں کی پولیس سے اور وہاں کی پولیس نے ہم سے رابطہ کیا۔ چنانچہ میں پہلی فرصت میں کراچی چلا آیا۔ میں نے رات ہی متعلقہ تھانے جا کر خالد سے ملاقات بھی کی۔ اس کی زبانی تازہ ترین حالات کے بارے میں مجھے جو پتہ چلا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل آپ اس سے مل کر معلوم کر لیجیے گا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہا اور پھر بولا، خالد کے مطابق لگ بھگ 1 ماہ پہلے وہ سعودی عرب سے واپس پاکستان یعنی کہ کراچی آ گیا تھا۔ وہاں کسی بات پر اپنے کفیل سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا، بعض زبانی کلامی لڑائی سے ہاتھا پائی پر آئی، جس کے نتیجے میں خالد کو جبراً ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے سرسری لہجے میں کہا، بہرحال آپ خالد کے بارے میں مزید بتائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، خالد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنی اس طرح واپس آنے پر سخت پریشان تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ پنڈی بھٹیاں آ کر ہمیں صورتحال سے آگاہ کرے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی ہی میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس کا ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے سیدھا ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس کے حالات جان کر افسوس ضرور ہوتا، لیکن وہ اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہونے والی بات تو آخر ہو کر ہی رہتی ہے۔ اس نے ذرا سی خاموشی اختیار کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور کہا، خالد کی وطن واپسی کوئی 1 ماہ پہلے ہوئی۔ وہ سعودیہ سے تقریباً لٹ پٹ کر آیا تھا، تاہم اس کی جیب میں تھوڑی بہت رقم موجود تھی۔ نوکری کی تلاش میں جیب بڑی تیزی سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ نوکری تو نہ ملی، مگر ایک روز اسے شیدہ نائی نظر آ گیا۔ خالد نے اسے پہلی نگاہ ہی میں پہچان لیا، حالانکہ شیدہ نائی نے خود کو بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ وہ شیدہ نائی جو پنڈی بھٹیاں کی ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھا اس طرح کو پتھر پر گھستا رہتا تھا، شادی بیاہ میں دیگیں پکایا کرتا تھا، اب شہری بابو نظر آ رہا تھا۔ خالد کو یہ تو پتا تھا کہ برسوں پہلے شیدہ نائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پنڈی بھٹیاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سردار بھٹی نے اتنا بتانے کے بعد میری طرف دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے؟ بالکل نہیں بھٹی صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اپنے موکل کی باتوں کو پوری توجہ سے سننا میرے پیشے کا تقاضا ہے، اور آپ چونکہ میری ہی فرمائش پر یہ سب بتا رہے ہیں تو کسی فکر میں پڑنے کی بجائے بات جاری رکھیں۔ شکریہ وکیل صاحب، اس نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا اور بتانے لگا، جب خالد بھٹی اور شیدہ نائی کا آمنا سامنا ہوا
تو خالد نے اس کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی بڑی واضح چمک دیکھی، لیکن جب خالد گرم جوشی سے اس کی جانب بڑھا تو شیدے نے بڑی سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور اس نے خالد کو بتایا کہ اس کا نام AR بھٹی ہے اور وہ کسی شیدہ نائی کو نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ سردار بھٹی نے مزید کہا، یہ شیدے نائی کا خیال تھا کہ اس نے خود کو ہجوم میں گم کر لیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خالد نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیا اور تعاقب کر کے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ تب خالد کو پتہ چلا کہ شیدہ نائی اپنی ذات تبدیل کر کے AR بھٹی بن گیا ہے۔ کراچی کے ایک معروف کاروباری علاقے میں بھٹی اوورسیز کارپوریشن کے نام سے ایک ریکروٹنگ ایجنسی چلا رہا ہے۔ خالد نے یہ پتہ بھی لگا لیا تھا کہ شیدہ نائی کی رہائش بھی اسی فلیٹ میں ہے، جس کے ایک کمرے کو اس نے آفس بنا رکھا ہے۔ سردار بھٹی نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا اور کہا، رات کو خالد اس سے ملنے پہنچا تو ان دونوں میں خاصی طویل گفتگو ہوئی، جس میں خالد نے بڑے واضح الفاظ میں شیدہ نائی کو بتایا کہ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نائی سے بھٹی بن گیا ہے، کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ تو اس سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے وہ اس کی مدد کرے۔ خالد نے شیدہ نائی کو اپنے سعودی عرب سے واپس آنے کی مصیبت بھری کہانی بھی سنائی اور اس سے تعاون کی اپیل کی۔ اس کی خواہش تھی کہ شیدہ نائی اپنے اثر و رسوخ سے اسے کہیں اور نوکری دلا دے۔ شیدہ نائی ریکروٹنگ کی لائن میں رہتے ہوئے بڑا کائیاں اور چلتا پرزہ بن چکا تھا۔ بھانت بھانت کے چکر بازوں سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا کہ جب تک خالد کراچی میں رہے گا اس کے سر پر تلوار سی لٹکتی رہے گی، اور اگر وہ کبھی پنڈی بھٹیاں جاتا ہے تو بھی اس کا راز منکشف ہو جائے گا۔ اس نے فوری طور پر خالد کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور بڑی ہوشیاری سے بولا، یار خالد، تمہیں ادھر ادھر کہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے ساتھ ہی لگ جاؤ، اس طرح تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خالد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن یار یہ تو بتاؤ، تمہارے پاس کام کرنے والے کی گنجائش تو ہے نا؟ میں کہیں تم پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ گنجائش کام میں نہیں بلکہ دل میں ہونی چاہیے خالد، اس نے کسی فلسفی کے انداز میں کہا۔ میں تم پر اپنا کام لاد کر رکھوں گا کہ تمہیں سر کھجانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خالد نے تشکر آمیز انداز میں کہا۔ میں کام سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں وہاں سعودیہ میں مزدوروں سے کتنی مشقت لی جاتی ہے۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہوگا یار، شیدہ نائی نے بڑے عجیب سے انداز میں ہنس کر کہا۔ میں لوگوں کو سعودی عربیہ، مسقط، بحرین، کویت اور عراق بھیجتا ہوں۔ میں ان ملکوں کے حالات اور وہاں جا کر کام کرنے والوں کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں رک کر پھر گہری سنجیدگی سے بولا، خالد، میں تمہارے کام تو آ رہا ہوں لیکن اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے۔ خالد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط؟ زبان بندی کی شرط۔ زبان بندی؟ کیا مطلب؟ خالد نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ شیدہ نائی بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، تم میرے ماضی کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولو گے، اس بات کا تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ خالد نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یار میں اتنا کمظرف نہیں ہوں کہ جس تھالی میں کھاؤں اسی کو چھیدنے بیٹھ جاؤں۔ تمہارا یہ راز آخری سانس تک یہاں دفن رہے گا۔ بات ختم کرتے ہی خالد نے اپنا سینہ ٹھونکا۔ شیدہ نائی نے چلاکی سے کہا، میری یہ فرمائش صرف کراچی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب کبھی تم پنڈی بھٹیاں جاؤ تو بھی تمہاری زبان بند ہی رہے۔ اس سلسلے میں تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ خالد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ خالد نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اول تو میرا پنڈی بھٹیاں جانے کا ارادہ ہی نہیں، اور اگر کبھی ایسا پروگرام بن بھی گیا تو میں تم سے کیے گئے وعدے کا پاس رکھوں گا۔ شیدہ نائی مطمئن ہو گیا۔ اسی روز سے خالد اس کے فلیٹ میں رہنے لگا اور کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ شیدہ نائی بظاہر تو مطمئن ہو گیا، لیکن خالد نے مجھے بتایا ہے کہ اسے لگتا تھا کہ شیدہ نائی کا اطمینان اداکاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی دوران ایک دو ناخوشگوار اور عجیب سے واقعات بھی رونما ہوئے
جن کی تفصیل آپ کو خالد ہی بتائے گا۔ بہرحال 8 نومبر کی رات شیدہ نائی کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا اور خالد کو پولیس نے اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ ہے ساری کہانی وکیل صاحب۔ 8 نومبر کی رات؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آج 13 نومبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالد کا ریمانڈ بھی اب تک آدھا گزر چکا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، سردار بھٹی نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والے پیر کو پولیس چالان عدالت میں پیش کر دے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے رف پیڈ پر اہم نوٹس لیتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا۔ میں آج ہی یا کل کسی وقت خالد بھٹی سے ملتا ہوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تازہ ترین حالات و واقعات کے بارے میں وہی صحیح طور پر مجھے بتا سکے گا۔ وہ اس وقت کس تھانے میں ہے؟ سردار بھٹی نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے فیس کے معاملات طے کیے۔ سردار بھٹی پنڈی بھٹیاں سے آتے ہوئے اچھی خاصی رقم ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً میری فیس ادا کر دی۔ میں نے اسے فیس کی وصولی کی رسید دی اور پوچھا، آپ نے مقتول شیدہ نائی عرف AR بھٹی کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کیا پنڈی بھٹیاں سے اس کی فیملی کے لوگوں کو بھی یہاں بلایا گیا ہے؟ وہاں پنڈی بھٹیاں میں اس کا صرف ایک چاچا تھا، رحمو نائی، سردار بھٹی نے جواب دیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد شیدہ نائی قصبے سے غائب ہو گیا تھا اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رحمو نائی کو کراچی بلا لیا ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ مجھے رحمو سے ملوایا جائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پولیس والے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر رحمو کو بلوا لیا گیا ہوتا تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر میں بھی تو وہیں سے آیا ہوں۔ ہمیں جو اطلاع پہنچائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خالد نے وہاں کراچی میں کسی کو قتل کر دیا ہے اور مقتول کا نام AR بھٹی بتایا گیا ہے۔ یہ تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ پنڈی بھٹیاں کا گم شدہ شیدہ نائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس نے مقتول کے بارے میں خالد سے جو پوچھ گچھ کی ہے، اسی کی روشنی میں وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحمو نائی کو پنڈی بھٹیاں سے بلایا ہی نہیں گیا، اور اگر واقعی اسے کراچی بلایا گیا ہے تو پھر وہ ابھی تک یہاں پہنچا نہیں، ورنہ وہ مجھ سے ضرور ملوا دیتے۔ اگر پولیس دانستہ ایسا کر رہی ہے تو اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ مقصد میں بڑی اچھی طرح سمجھ چکا ہوں وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ لوگ سودے بازی کے چکر میں ہیں۔ کیسی سودے بازی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بے وقوف بنا کر تگڑی رقم بٹورنے کے چکر میں ہیں۔ ذرا تفصیل سے بتائیں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ سردار بھٹی بدستور معنی خیز انداز میں بتانے لگا۔ پولیس کے ایک ذمہ دار اہلکار نے بڑے خفیہ انداز میں مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر میں 50,000 روپے کا بندوبست کر لوں تو میرے بیٹے کے سر پر آئی پلٹ ٹل سکتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر بولا، پولیس کے مطابق رحمو نائی ایک لالچی شخص ہے، اس کو کچھ دے دلا کر خاموش کیا جا سکتا ہے۔ باقی رقم سے پولیس کی خدمت ہو جائے گی، جس کے بدلے میں وہ کیس کو توڑ مروڑ کر اتنا پیچیدہ اور کمزور کر دیں گے کہ کوئی بھی وکیل بڑی آسانی سے خالد کو 2-4 پیشیوں میں بری کروا لے گا۔ پھر آپ نے پولیس والوں کی پیشکش کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اگرچہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کن کن دشتوں کی سیاحی میں گزاری ہے۔ میں ایک لمحے میں ان کی چال کو سمجھ گیا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے رحمو نائی سے ملوا دیں، میں خود اس سے معاملات طے کر لیتا ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں رقم میں سے پولیس کا حصہ ضرور نکالوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ بدک گئے اور خاصی خفگی سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا کورٹ ہی میں ہوگا اور وہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ پولیس کے ہاتھ میں کوئی رقم نہیں دی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، ورنہ اس قسم کے معاملات میں دی جانے والی رقم اکثر کھو کھاتے ہی میں چلی جاتی ہے۔ جانتا ہوں وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک پولیس والے کا بہنوئی ہوں۔ خالد کا ماموں طفیل بھٹی بھی اسی محکمے سے وابستہ رہا ہے اور آج کل وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، بھٹی صاحب، پولیس کے چالان پیش کرنے میں زیادہ دن باقی نہیں ہیں۔ جب تک تو آپ کراچی ہی میں مقیم رہیں، میں آنے والی پیشی پر آپ کے بیٹے کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کروں گا، اور فرض کریں
اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر آپ واپس پنڈی بھٹیاں چلے جائیں اور رحمونائی سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آج یا کل خالد سے ملاقات کرتا ہوں میں، تازہ ترین حالات کے بارے میں وہی مجھے بتا سکے گا۔ ستار بھٹی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، وکیل صاحب، رحمونائی کو تو ڈالیں کھڈے میں، مجھے اس آدمی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اگر سامنے آ جاتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ واقعی اس کیس کا مدعی ہے تو اسے کراچی میں موجود ہونا چاہیے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ آئندہ پیشی پر عدالت میں نظر آئے گا۔ اس نے لمحے بھر توقف کیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، وکیل صاحب، یہ کیس میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب آپ جانیں اور یہ کیس مجھے تو یہ بتائیں کہ اس معاملے میں کتنا خرچہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک قدم بھی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ آئندہ پیشی کے بعد میں امتیاز بھٹی کو 2-4 دن کے لیے ضرور پنڈی بھٹیاں روانہ کروں گا تاکہ طفیل بھٹی کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ خالد کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ سردار بھٹی اور اس کے بیٹے امتیاز بھٹی نے میرا شکریہ ادا کیا اور گرم جوش مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ آئندہ پیشی پر پولیس نے اس کیس کا چالان پیش کر دیا۔ اس دوران میں عدالت میں ملزم خالد بھٹی سے میں ایک ملاقات کر چکا تھا اور اس ملاقات کے نتیجے میں نہایتی اہم معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مقامات پر گاہے بگاہے کیا جائے گا۔ میں نے اس پیشی پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی تھی۔ جج کی آمد کے بعد عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وکیل استغاثہ نے ایک طویل تقریر کی صورت میں درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ کیس کے ابتدائی مرحلے پر ملزم کو رہا کرنے سے مقدمے میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ استغاثہ کے پاس ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں جن کی روشنی میں ملزم خالد کو بآسانی مجرم ثابت کیا جا سکتا ہے، اور معزز عدالت سے پرزور اپیل کی کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ عدالتی عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں نے خالد بھٹی سے جو تفصیلی ملاقات کی تھی، اس میں بعض ایسے پوائنٹ سامنے آئے تھے جن کی بنا پر ملزم کو باعزت بری کروایا جا سکتا تھا، لیکن ان پوائنٹس کے استعمال کے لیے عدالتی کارروائی کے دوران مناسب مواقع کے انتظار کی ضرورت تھی۔ تاہم اس کے باوجود میں نے اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے 10 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول شیدا نائک کی موت 8 نومبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے سائلنسر لگے ریوالور کی مدد سے اس کی خوابگاہ میں قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ ریوالور کی 2 گولیاں مقتول کی کھوپڑی میں اتریں اور اسے اس دنیا سے اس دنیا میں لے گئیں۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بڑی تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ملزم سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقتول کے قریب ہوا تھا، ملزم کی سعودیہ سے ناخوشگوار واپسی کا ذکر کیے بغیر۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ کچھ عرصے پہلے جب ملزم نے مقتول کو بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ کراچی میں دیکھا تو اس کے عیار ذہن نے فوراً ایک سازش تیار کر لی، مقتول کو بلیک میل کرنے کی سازش۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مقتول نے خود کو بدلنے کے بعد بہت ترقی کی ہے اور بڑا آسودہ حال ہو گیا ہے۔ وہ لکھپتی بن کر سوٹ بوٹ میں گھوم رہا تھا، جبکہ بقول ملزم وہ لٹ پٹ کر سعودی عرب سے آیا تھا۔ احساس سے محرومی اور نامساعد حالات نے ملزم کو یہ راز سجائی کہ اگر وہ مقتول کو بلیک میل کرنا شروع کر دے تو اس کے تمام معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر وہ مقتول کی اصلیت اور اوقات کو منظر عام پر لے آئے تو یقیناً مقتول کی ساکھ اور کاروبار کو بڑا شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ اس نے مقتول سے تفصیلی ملاقات کی اور اسے شخصیت کی تبدیلی کے حوالے سے ڈرانے کی کوشش کی۔ مقتول نے صورتحال کی نزاکت کو فوراً بھانپ لیا۔ اس طرح ملزم کی چال کامیاب ہو گئی۔ ملزم نے جوابندہی کے وعدے پر مقتول سے سودے بازی کی۔ مقتول اس بات کے لیے راضی ہو گیا کہ ملزم اس کے ساتھ ہی قیام کر لے۔ اس کے علاوہ اس نے ملزم کو ہر ماہ ایک معقول رقم دینے کی حامی بھی بھر لی۔ مقتول کے فلیٹ پر قیام کے دوران چند ہی دن میں ملزم کو مقتول کی آمدنی کا اندازہ ہو گیا۔ مقتول پر تو گویا خون برس رہا تھا۔ وہ کسی شخص کو
ملک سے باہر بھجوانے کے 20,000 روپے وصول کرتا تھا اور ہفتے میں 1-2 بندے تو اس کے چنگل میں پھنسی جاتے تھے۔ اگر ہفتے کا کم سے کم ایک آدمی بھی شمار کر لیا جائے تو ایک ماہ میں 4 فرد ہو گئے۔ 4 افراد سے حاصل ہونے والی رقم 80,000 روپے بنتی ہے۔ اگر ہر قسم کے اخراجات، ویزا ایجنٹ کو دی جانے والی ادائیگی اور مختلف دفتروں کے چکروں میں خرچ ہونے والی رقوم کا تخمینہ 30,000 بھی جوڑا جاتا تو مقتول کو 50,000 روپے ماہانہ کی بچت ہو رہی تھی، اور یہ بڑی شاندار اور قابل توجہ آمدنی تھی۔ ملزم نے مقتول کے اطراف دولت کی ریل پیل دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ظاہر ہے اس نے اپنے بلیک میلنگ کے مطالبات کو بھی بلند کر دیا ہوگا۔ وقوعہ کے دن سہ پہر میں مقتول اور ملزم کے مابین خاصی گرما گرمی ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مقتول نے 3 کلائنٹ سے رقم وصول کی تھی۔ 60,000 روپے کی بھاری رقم مقتول کی میز کی دراز ہی میں رکھی تھی۔ اس وقت بینک بند ہو چکے تھے اور اگلے روز ہی مذکورہ رقم بینک میں جمع کرائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ ملزم نے اس موقع کو غنیمت جانا، مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے استغاثہ کی اس رپورٹ کو بڑی توجہ سے پڑھا اور اس میں مجھے تکنیکی نوعیت کی بعض خامیاں نظر آئی تھیں۔ مجھے امید تھی عدالتی کارروائی کے دوران میں ان نکات کو اجاگر کر کے اپنے موکل کے لیے بہت سی آسانیاں حاصل کر لوں گا۔ اس پیشی پر میں نے خاص طور پر مقتول کے وارث رحمو نائی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میری یہ تگ و دو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ ملزم کا باپ سردار بھٹی بھی متلاشی نظر سے رحمو ہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم دونوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس نے رحمو نائی کے سلسلے میں سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور یہ سب سردار بھٹی سے 50,000 روپے بٹورنے کی پولیس کی چال تھی۔ استغاثہ کی رپورٹ میں مقتول شیدر نائی کے قتل کے علاوہ 60,000 روپے کی چوری کا بھی ذکر تھا، اور استغاثہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ رقم بھی میرے موکل ہی نے اڑائی ہے۔ یہ بات میرے اور سردار بھٹی کے لیے بالکل نئی تھی۔ میں نے تھانے جا کر جب ملزم سے ملاقات کی تو اس نے رقم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ آئندہ پیشی پر اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 6 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی، جن میں زیادہ تر افراد کا تعلق اسی بلڈنگ سے تھا جہاں مقتول کا دفتر اور رہائش تھی۔ میں ان میں سے صرف نہایتی اہم گواہوں کا احوال بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کا کوئی گواہ بیان دینے کے لیے وٹنس باکس میں قدم رکھتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری یہ فرمائش فوراً پوری کر دی۔ اس کیس کے انکوائری آفیسر کا نام شمشاد علی تھا اور وہ عہدے کے اعتبار سے سب انسپکٹر تھا۔ پچھلی پیشی پر میں نے ملزم کے باپ سردار بھٹی سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ شمشاد علی پولیس اہلکار نہیں تھا جس نے تھانے میں رحمو نائی کے حوالے سے مکا کی بات کی تھی۔ سردار بھٹی کے مطابق وہ کوئی ASI تھا۔ آئیو وٹنس باکس میں آیا تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی۔ وہ صحت مند جسم کا مالک، دراز قد شخص تھا۔ اس کے بدن کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسپورٹس مین ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ مقتول کے ذاتی ملازم فرید حسین نے، اس نے جواب دیا۔ اس نے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ فرید حسین نے کتنے بجے تھانے فون کیا تھا؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق صبح 9 بجے فون موصول ہوا تھا۔ صبح 9 بجے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، 8 نومبر کی صبح یا 9 نومبر کی صبح؟ 9 نومبر کی صبح، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول شیدر نائی کی موت 8 نومبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میں نے آئیو کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور آپ کو اگلی صبح 9 بجے اس واقعے کی اطلاع دی گئی، یعنی مقتول کی موت کے 10-11 گھنٹے بعد؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اور آپ جائے وقوعہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ آدھے گھنٹے بعد، کم و بیش 9:30 بجے۔ جس وقت آپ جائے وقوعہ پر پہنچے وہاں کتنے افراد موجود تھے؟ فلیٹ کے اندر صرف مقتول کا ذاتی ملازم فرید حسین موجود تھا۔ آئیو نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔
دائیں بائیں کے دفاتر میں کام کرنے والے افراد باہر جمع تھے اور چیمگوئیوں میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، آپ نے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد کیا کارروائی کی؟ موقع کی کارروائی، اس نے بتایا۔ میں اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی لے گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے فلیٹ کے داخلی دروازے پر متعین کر دیا تاکہ کارروائی کے دوران کوئی شخص اندر داخل نہ ہو۔ دوسرا کانسٹیبل مختلف امور میں میرا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ ہم فرید حسین کی رہنمائی میں سیدھے اس بیڈ روم میں پہنچے جہاں مقتول بیڈ پر مردہ پڑا تھا۔ کھوپڑی میں لگنے والی 2 گولیاں نے اس کے سر کا کچومر نکال دیا تھا۔ میں نے تیز نظروں سے تفتیشی افسر کو گھورا اور کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں آپ کم از کم 10 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ آج کل موسم بھی خاصا سرد ہے، اس کا مطلب ہے کہ مقتول کے جسم سے خارج ہونے والا خون تو جم گیا ہوگا۔ جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جب میں نے مقتول کی لاش کا معائنہ کیا تو وہ بیڈ پر ہی اپنے ہی خون میں لت پت پڑا تھا، تاہم خون خشک ہو چکا تھا۔ آپ نے جائے وقوع سے فنگر پرنٹ بھی اٹھائے ہوں گے؟ جی ہاں، مقتول کے بیڈ روم کے مختلف حصوں سے FP حاصل کیے گئے تھے، اس نے بڑے رسان سے کہا۔ پھر اس کارروائی سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور بتایا، اس بیڈ روم سے ہمیں 3 افراد کے FP ملے تھے، نمبر 1 مقتول، نمبر 2 فرید حسین اور نمبر 3 ملزم۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اس فلیٹ میں یہی 3 افراد رہائش پذیر تھے۔ مذکورہ فلیٹ 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ ایک کمرہ دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور مقتول کا ذاتی ملازم فرید حسین اسی کمرے کے ایک صوفے پر سویا کرتا تھا۔ باقی 2 بیڈ روم میں سے ایک مقتول کا تھا، جبکہ دوسرے اور نسبتاً چھوٹے کمرے میں ملزم نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ مقتول جان سے گیا۔ اس فلیٹ میں رہائش پذیر زندہ بچ جانے والے 2 افراد میں سے آپ نے میرے موکل کو نشانہ بنا لیا۔ کیوں؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں مقتول کے ذاتی ملازم فرید حسین کو چیک کرنے کی زحمت کی؟ ہم نے فرید حسین اور خالد بھٹی دونوں کو مختلف زاویوں سے چیک کیا تھا، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ حالت و واقعات کی روشنی میں ہمیں فرید حسین بے قصور اور خالد بھٹی اس واردات میں پیش نظر آیا، لہٰذا وہ اس وقت ایکیوز باکس میں کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ حالت و واقعات کی روشنی کیسے عجب منظر دکھلائے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، میں نے استہزائی انداز میں کہا۔ فی الحال ہم آلۂ قتل کی طرف آتے ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، ایک پرسکون سانس خارج کی اور سلسلہ جرا کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، SI صاحب، پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روح سے مقتول کو سائلنسر لگے ریوالور سے قتل کیا گیا تھا، اور ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آپ نے مذکورہ آلۂ قتل برآمد کر لیا ہے۔ کیا آپ معزز عدالت کو اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آلۂ قتل کے بارے میں استغاثہ کی رپورٹ میں سب کچھ تفصیلاً درج ہے، شاید آپ نے چالان کے مسودے کو توجہ سے پڑھا نہیں، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بہرحال میں بتا دیتا ہوں، وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آلۂ قتل .32 کیلیبر کا ایک سائلنسر لگا ریوالور تھا، جس سے 2 گولیاں، 2 بے آواز گولیاں فائر کی گئیں، جنہوں نے مقتول کی کھوپڑی کو پاش کر دیا اور اس کے نتیجے میں مقتول کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے خانہ تلاشی کے دوران مذکورہ ریوالور برآمد کر لیا۔ بس یہ ہے آلۂ قتل کی کل کہانی۔ پولیس نے، یعنی کہ آپ نے، خانہ تلاشی کے دوران سائلنسر لگا ریوالور برآمد کر لیا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آلۂ قتل مقتول کے فلیٹ کے کس حصے سے برآمد ہوا تھا؟ ڈسٹ بن سے، اس نے ترنت جواب دیا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور یہ ڈسٹ بن گھر کے اندر کس مقام پر رکھا تھا؟ داخلی دروازے کے باہر نہ، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی فلیٹ کی رہائشی حدود سے باہر، جبکہ آپ تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو یہ فرما چکے ہیں کہ آلۂ قتل خانہ تلاشی کے دوران برآمد ہوا تھا۔ خانہ کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے سب انسپکٹر صاحب۔ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں وکیل صاحب، وہ جواباً تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ فلیٹ کے باہر کی گیلری اور کوریڈور چونکہ مقتول کے ہی استعمال میں تھے، اس لیے وہاں رکھا ہوا ڈسٹ بن کو اندر خانہ شمار کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ تو خواہ مخواہ
وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بال کی کھال کھینچ رہے ہیں؟ آئیو صاحب، میں کوئی بھی کام خواہ نہیں کرتا، میں نے اپنے لہجے میں سنگینی بھرتے ہوئے کہا۔ بال کی کھال کیا شے ہے؟ میں تو موقع پڑنے پر کھال کے بال بھی کھینچ سکتا ہوں۔ بہرحال یہ بتائیں کہ آپ نے آلہ قتل کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانے سے پہلے اس سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ ظاہر ہے یہ تو بہت ضروری تھا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ پھر تو آپ نے آلہ قتل سے ملزم کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے ہوں گے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں جناب، اس نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ آلہ قتل پر سے کسی کے بھی فنگر پرنٹس نہیں اٹھائے جا سکے۔ لگتا ہے قاتل نے آلہ قتل کو ڈسٹ بن میں پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا تھا۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں آئیو صاحب، میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ اور آلہ قتل کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ باہم یہ گواہی دیں کہ اسی ہتھیار سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور آلہ قتل پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات نہ پائے جائیں، تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ چالاک قاتل نے آلہ قتل کو پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا ہوگا۔ آئیو سمجھا کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور قدرے تیز لہجے میں نے پھر اس سے سوال کیا۔ آئیو صاحب، آپ نے جائے وقوع پہنچ کر خانہ تلاشی لی تھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ملزم خالد بھٹی مقتول کے فلیٹ پر ہی قیام پذیر تھا۔ مذکورہ فلیٹ کے کل 3 کمرے ہیں۔ ایک کمرے کو مقتول آفس کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آفس سے ملحقہ نسبتاً بڑے کمرے کو اس نے اپنا بیڈ روم بنا رکھا تھا، جہاں اس کی خون آلود لاش پڑی ملی، جبکہ تیسرے کمرے میں ملزم کا قیام تھا۔ کیا آپ نے مقتول کے فلیٹ کی خانہ تلاشی کے دوران ملزم کے کمرے کا جائزہ بھی لیا تھا؟ وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ ملزم والا بیڈ روم چونکہ مقتول کے فلیٹ کے اندر ہی واقع تھا، لہٰذا میں نے وہاں کی مکمل اور تفصیلی تلاشی لی تھی۔ آپ کو وہاں کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئی؟ نہیں، ایسی تو کوئی شے مجھے اس کمرے میں دکھائی نہیں دی۔ ملزم کے کمرے کو دیکھ کر ذہن میں کیا تاثر ابھرتا تھا؟ تاثر؟ اس نے لمحے بھر سوچا اور پھر جواب دیا، یہی تاثر ابھرتا تھا کہ اس بیڈ روم میں کوئی انسان رہتا ہے اور اسے خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اس بیڈ روم کی ہر شے، مثلاً بیڈ، وارڈروب اور دیگر سامان ضروریہ کو اچھی طرح چیک کیا تھا، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ وہ کمرہ مکمل طور پر آباد ہے۔ آپ خواہ گھما پھرا کر سوال نہ کریں، میرے کہنے کا وہی مطلب ہے جو نتیجہ آپ نے اخذ کیا ہے، وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولا۔ وارڈروب میں ملزم کے سوٹ ٹنگے ہوئے تھے۔ الماری کے اوپر ایک چھوٹا بھورے رنگ کا سوٹ کیس بھی نظر آ رہا تھا۔ علاوہ ازیں استعمال کی دیگر چیزیں بھی بیڈ روم میں موجود تھیں۔ بہت بہت شکریہ آئیو صاحب، میرے سوالات سے اگر آپ کو زحمت ہوئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ایک لمبی سانس ہموار کرنے کے لیے میں نے توقف کیا اور پھر پوچھا، آلہ قتل سالن سے لگے 0.32 کیلیبر والے ریوالور کی ملکیت کا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، آلہ قتل ایک لائسنس یافتہ ریوالور تھا جو مقتول کی ملکیت ثابت ہوا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو گویا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، مقتول شیدا نائک کئی سال پہلے کراچی آیا تھا، اس نے اپنی اصلی شناخت کو ختم کر کے خود کو AR بھٹی بنا لیا تھا، آپ پر اس کی اصلیت کا راز کیسے کھلا؟ یہ حقیقت ملزم کی زبانی ہمیں پتہ چلی تھی، آئیو نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، استغاثہ نے آنکھیں بند کر کے ملزم کی بیان کردہ کہانی پر یقین کر لیا یا اپنے طور پر اس کی تصدیق بھی کی؟ جناب وکیل صاحب، ہم بات کی تصدیق کرنے کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ ہم نے ملزم کی زبان پر یقین کر کے مقتول کو عبدالرشید عرف شیدا نائک تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے آبائی علاقے پنڈی بھٹیاں سے باقاعدہ انکوائری کرائی۔ آپ اس کام کے لیے پنڈی بھٹیاں پہنچ گئے؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہاں کراچی میں مقتول کے بیوی بچے یا کوئی اور رشتہ دار موجود نہیں تھا؟ انکوائری آفیسر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، مقتول نے شادی نہیں کی تھی، اس کا دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ دار زندہ بچا ہے اور وہ ہے اس کا سگا چچا رحم دین عرف رحمونائی، جو ادھر پنڈی بھٹیا میں رہتا ہے۔ ہم نے صرف اسی سے رابطہ کر کے
اس امر کی تصدیق کی تھی۔ اوہ، میں نے متعاملانہ انداز میں گہری سانس خارج کی اور چونکے ہوئے لہجے میں جاننا چاہا، کہیں یہ وہی رحمونائی تو نہیں جو اس کیس کو رفع دفع کرنے کے لیے ملزم کے وارثوں سے مبلغ 50,000 روپے کا طلبگار تھا؟ جی جی، میں اسی رحمونائی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بے دھیانی میں اقرار کر بیٹھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اور آپ کے تھانے کے ایک ASI نے رحمو کی ڈیمانڈ کو ملزم کے باپ سردار بھٹی کے سامنے بھی رکھا تھا، لیکن اس نے ایسا کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں، آپ کیا الٹا سیدھا بول رہے ہیں؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ ہم ایسے کسی معاملے میں ملوث نہیں رہے، ہمارے تھانے میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا، آپ خواہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں وکیل صاحب۔ بات ختم کر کے وہ پریشان نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سرد موسم کے باوجود بھی آئیو کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ اس کے متضاد بیان نے جج سمیت حاضرین عدالت کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور قدرے جارحانہ لہجے میں کہا، شمشاد علی صاحب، خدا کا خوف کریں، میں آپ پر قطعاً کوئی الزام نہیں لگا رہا، بلکہ آپ کے بیان کی وضاحت پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ رحمونائی نے یہ کیس رفع دفع کرنے کے لیے ملزم کے وارثوں سے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو درست مان لیتا ہوں کہ آپ کے تھانے میں کسی ASI کے توسط سے رحمونائی کا ایسا کوئی مطالبہ ملزم کے باپ سردار بھٹی تک نہیں پہنچایا گیا۔ آپ اور آپ کا تھانہ اس معاملے میں ملوث نہیں، تو پھر بتائیں، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ رحمونائی 50,000 روپے کے عوض یہ کیس رفع دفع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب میں بے دھیانی میں میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی رحمونائی کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنے تئیں لیپا پوتی کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اٹ واز جسٹ اے سلپ آف ٹنگ۔ انگلش میں اپنی غلطی کی وضاحت کرنے کا بہت بہت شکریہ آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن آپ کو ہر لمحہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ آپ اس کیس کے ایک اہم کردار ہیں۔ آپ کی کسی کوتاہی سے کیس پر بڑے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خصوصاً میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر خالد بھٹی پر۔ میں نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر کہا۔ آئیو جزبز ہو کر رہ گیا۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، تاہم اس کے چہرے پر ابھرنے والے خجالت آمیز تاثرات اس بات کا کھلا اعلان کر رہے تھے کہ وہ اپنی غلطی پر خاصا پریشان اور الجھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، آپ کی محکمہ جاتی تفتیش و تحقیق کے مطابق رحمونائی مقتول کا اکلوتا رشتہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمونائی کو اس کیس میں مدعی کی حیثیت حاصل ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ شروع سے اب تک کسی بھی پیشی پر عدالت میں نظر نہیں آیا۔ ایسا کیوں؟ اس کا ایک سبب ہے، آئیو تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ ہمارے بلانے پر رحمونائی یہاں آیا ضرور تھا، لیکن اس نے اس بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا تھا کہ ہم اس کیس کو اپنے طور پر جیسے چاہیں ہینڈل کریں، اسے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ گویا اس کیس میں مدعی کے فرائض اب مکمل طور پر استغاثہ کو ادا کرنے ہیں۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ نے اپنی تفتیش کے نتیجے میں آلہ قتل تو برآمد کر لیا تھا، لیکن استغاثہ کی رپورٹ میں کہیں ان 60,000 روپوں کی برآمدگی کا ذکر نہیں ملتا جو میرے موکل کے کھاتے میں ڈالے گئے ہیں۔ کیا آپ نے چوری شدہ رقم بازیاب نہیں کرائی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ملزم نے اس رقم کو بڑی ہوشیاری سے کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میں نے محض ایک لفظ پر اکتفا کیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہوں کے بیانات ہوئے۔ وکیل استغاثہ نے بھرپور اور میں نے سرسری انداز میں جرح کی۔ ان 3 گواہوں کے نام علل ترتیب اکمل خان، پرویز بزمی اور فدا حسین تھے۔ اکمل خان اور پرویز بزمی کا وہاں بزنس تھا، یعنی مقتول جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کے گراؤنڈ فلور پر ان کے دفاتر تھے۔
جبکہ فدا حسین اسی بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر رہائش پذیر تھا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک مخصوص زاویے سے جرح کی اور وہ زاویہ بلا واسطہ یا بالواسطہ استغاثہ کی جزوی حمایت میں جاتا تھا، لیکن اس تمام تر جرح کے خلاصے میں کوئی بھی ایسا خطرناک پوائنٹ موجود نہیں تھا جو کسی بھی مرحلے پر میرے موکل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ لہٰذا میں مطمئن تھا اور جانتا تھا کہ ان گواہوں کی شہادت خانہ پوری سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں۔ میں نے گزشتہ پیشی پر اس کیس کے انکوائری آفیسر کو اپنی جرح کی چکی میں پیس ڈالا تھا۔ مختلف نازک مقامات پر اس نے بعض ایسی بیانی غلطیاں کیں جو استغاثہ کو کمزور کرنے کے ساتھ ہی میرے موکل کے لیے خاصی مفید ثابت ہونے والی تھیں۔ اس کیس کو اب عدالت میں لگے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور باقاعدہ عدالتی کارروائی عمل میں نہیں آئی تھی۔ میرے موکل کا باپ میری اب تک کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس دوران وہ 2 چکر اپنے علاقے کے بھی لگا آیا تھا۔ سردار بھٹی نے اور بعد ازاں خالد بھٹی نے مجھے جو مفید معلومات فراہم کی، میں ان کی روشنی میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ خاص طور پر خالد بھٹی نے جو لگ بھگ 1 ماہ مقتول کے فلیٹ پر گزارا تھا، اس دوران ہونے والے اس کے تجربات اور مشاہدات بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ان میں سے میں بعض پوائنٹس کی مار انکوائری آفیسر کو مار چکا تھا اور باقی مسائل میں نے استغاثہ کے سب سے اہم اور آخری گواہ مسٹر فرید حسین کے لیے بچا کے رکھے تھے۔ میری نظر میں فرید حسین کی ذات صاف و شفاف نہیں تھی۔ اگر میں اس پر کڑی جرح کرتا تو مجھے پوری امید تھی کہ اس کیس کی کوئی شکل ضرور نکل کر سامنے آ جاتی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہی کے لیے وٹنس باکس میں فرید حسین کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق فرید حسین استغاثہ کا آخری گواہ تھا، لہٰذا میں اس کی گھسائی اور مجھائی کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ فرید حسین مقتول کا گھریلو ملازم بھی تھا جو مقتول کے لیے کل وقتی خدمات انجام دیتا تھا اور اس کی رہائش بھی مستقل طور پر مقتول کے گھر ہی میں تھی۔ فرید حسین کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ مائل بفربی بدن کا ایک درمیانے قد کا شخص تھا۔ فرید حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ فرید حسین چونکہ استغاثہ کا گواہ تھا، لہٰذا وکیل استغاثہ کا رویہ اس کے ساتھ خاصا دوستانہ تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، فرید صاحب، آپ ملزم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گواہ نے ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اس شخص سے میرا زیادہ واسطہ تو نہیں رہا، لیکن مختصر سے عرصے کے دوران ہی میں نے اسے خاصا سازشی اور جھگڑا لو پایا تھا۔ اس کی چال کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آخری جملہ اس نے بڑے تیکھے انداز میں ادا کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم فقوہ سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے منظر عام پر آیا تھا، کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی اسے کہیں دیکھا تھا؟ استغاثہ کے گواہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملزم کو آپ نے سازشی اور چال باز شخص پایا تھا۔ واقعات و شواہد بتاتے ہیں کہ ملزم اور مقتول کے درمیان کسی حوالے سے اندر ہی اندر کھچڑی سی پک رہی تھی۔ یہ کھچڑی مخالفت کی تھی، گویا کسی طوفان کی آمد تھی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان دونوں میں کس سلسلے میں تناؤ چل رہا تھا؟ دیکھیں جی، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، فرید حسین نے حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں نے ایک روز ان دونوں کو کسی معاملے پر الجھتے ہوئے سن لیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ کسی خاص حوالے سے ملزم بھٹی صاحب کو بلیک میل کر رہا تھا۔ کیا آپ کو اس خاص معاملے کی خبر نہیں تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ اس وقت تو نہیں تھی جناب، گواہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اب تو ساری بات کھل چکی ہے۔ بھٹی صاحب شیدہ نائی تھے یا AR بھٹی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جناب، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میں ان کا ادنیٰ سا ملازم تھا، لیکن وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے۔ ان کی موت کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوا ہے وکیل صاحب۔ وقوعہ کے روز مقتول نے 3 کلائنٹ سے رقم وصول کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، یہ بات تو تمہارے علم میں ہوگی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اگرچہ بھٹی صاحب نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا،
لیکن رقم دینے والوں سے میری بات ہوئی تھی۔ کچھ دیر رک کر وہ پھر بتانے لگا، وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ بھٹی صاحب کے کمرے میں تو لوگ ایک ایک کر کے جاتے تھے، باقی انتظار گاہ میں میرے پاس بیٹھتے تھے، لہٰذا مجھے ان سے گپ شپ کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس روز میری اکرم، شہباز اور امتیاز سے خاصی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اکرم کا تعلق گجرات سے ہے، جبکہ شہباز کا تعلق ساہیوال سے ہے اور وہ دونوں سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ امتیاز ادھر کراچی ہی کا رہنے والا ہے اور وہ مسقط جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہوں نے بقوا کے روز 20,000 کے حساب سے بھٹی صاحب کو کل 60,000 روپے دیے تھے، اور بقوا ہی کے روز ملزم اور مقتول کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بالکل جھگڑا ہوا تھا جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اس وقت سپہر کے تقریباً 5 بجے تھے۔ وہ دونوں دفتر کے اندر بیٹھے تھے اور میں باہر انتظار گاہ میں موجود تھا۔ مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس مسئلے پر لڑائی کر رہے تھے، تاہم اس گرما گرمی سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی سنگین مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس جھگڑے کا نتیجہ کیا برآمد ہوا تھا؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ آپ تو دفتر کے باہر انتظار گاہ میں موجود تھے، نتیجہ آپ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ انتظار گاہ سے وکیل استغاثہ اور فرید حسین کی مراد فلیٹ کا وہ حصہ تھا جو داخلی دروازے اور آفس کے درمیان واقع تھا۔ یہ در حقیقت فلیٹ کا لاؤنج تھا جسے مقتول نے وزیٹرز لابی کی شکل دے رکھی تھی۔ کلائنٹس کے لیے وہاں 2 صوفے ڈال دیے گئے تھے۔ فرید حسین عموماً وہیں موجود ہوتا تھا اور انتظار گاہ میں بیٹھے بیرون ملک جانے والوں کے امیدواروں سے گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ گواہ نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس گرما گرمی کے نتیجے میں ملزم کمرے سے باہر نکلا اور غصے کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کہاں سے رخصت ہو گیا؟ وکیل استغاثہ نے تفریح لینے والے انداز میں پوچھا۔ اس دفتر سے، یعنی اس فلیٹ سے، استغاثہ کے گواہ نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ جب میں نے جاتے ہوئے ملزم کو آواز دی تو اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے یقیناً اپنی حیرت دور کرنے کی کوشش تو کی ہوگی، وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ مقتول سے یہ ضرور پوچھا ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو ملزم یوں پاؤں پٹک کر اور سر جھٹک کر چلا گیا؟ جی ہاں، میں نے اس بارے میں بھٹی صاحب سے پوچھا تھا، فرید حسین نے جواب دیا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ وکیل استغاثہ نے حیرت آمیز نظروں سے فرید حسین کو دیکھا۔ آپ ذرا اس امر کی وضاحت تو کریں۔ جناب وکیل صاحب، بھٹی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 60,000 کی رقم دیکھ کر خالد بھٹی کی نیت میں فطور آ گیا ہے، کہہ رہا تھا یہ رقم میں اس کے حوالے کر دوں۔ فرید حسین نے گہری سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ میں نے بھٹی صاحب سے پوچھا کہ وہ اتنی بھاری رقم کا مطالبہ کس بنا پر کر رہا ہے؟ بھٹی صاحب نے جواب دیا، وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سب کو میری اصلیت کے بارے میں بتا دے گا۔ آپ کی اصلیت کے بارے میں؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ انہوں نے کہا، ہاں، اس پاگل کا خیال ہے کہ میں AR بھٹی نہیں ہوں۔ اگر آپ بھٹی صاحب نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، یہ کمینہ مجھے ڈرا دھمکا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھٹی صاحب، میں نے جوش بھرے لہجے میں ان سے کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے فلیٹ میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ یہ بندہ تو مجھے شروع ہی سے اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ نے اپنی خوشی سے اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دی، اس لیے میں خاموش رہا، ورنہ… نہیں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھٹی صاحب میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑے۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی رہائش کا کہیں اور بندوبست کر لے، اس فلیٹ میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی وہ اپنے ذہن سے جھٹک دے کہ میں اس کی کسی بلیک میلنگ میں آؤں گا۔ مجھ سے وہ ایسی کوئی توقع نہ رکھے۔ یہ سنتے ہی وہ کہیں چلا گیا ہے۔ استغاثہ کا گواہ فرید حسین یہ من گھڑت کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بیان کو من گھڑت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالد بھٹی کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے تھے وہ اس کہانی سے مماثلت نہیں رکھتے تھے۔ وقوعہ کی سہ پہر خالد اور مقتول کے درمیان تھوڑی ترک کلامی ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی اور ایشو تھا۔ مقتول کے چند ریکروٹنگ سے متعلق فراڈ
میرے موکل کی نظر میں آ گئے تھے۔ یہ جان کر اسے بڑا افسوس ہوا تھا کہ مقتول یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تگڑی تگڑی رقم بٹور رہا تھا۔ وہ جتنے افراد کو بیرون ملک بھجوانے کا آسرا دیتا تھا، ان میں سے آدھے تو گر پڑ کر باہر چلے جاتے تھے اور باقی آدھے کی رقم مقتول کے پاس پھنس کر رہ جاتی تھی۔ وہ وعدے پر وعدہ کر کے انہیں ٹالتا رہتا۔ یہ صورتحال ملزم کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس نے تلخ کلامی کے بعد مقتول سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر اس نے بے ایمانی اور فراڈ کی روش ترک نہ کی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ اس پر مقتول نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنا بندوبست کہیں اور کر لے، اور یوں خالد مقتول کے دفتر سے نکل آیا تھا۔ گواہ کے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے قدرے بلند آواز میں کہا، فرید صاحب، وقوع کے سپہر مقتول نے بڑی فصاحت کے ساتھ آپ کو ملزم کی بے رحمی اور بلیک میلنگ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ ملزم کے رخصت ہونے کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ میں نے حسب معمول بھٹی صاحب کے لیے رات کے کھانے کا بندوبست کیا، گواہ نے بتایا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی اور مجھ سے کہا کہ وہ تھک گئے ہیں، اس لیے اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جب اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گئے تو میں بھی لیٹ گیا تھا۔ آپ لیٹتے ہی سو گئے تھے یا دیر سے نیند آئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ نیند کہاں آئی تھی جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے صوفے پر لیٹے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ملزم واپس آ گیا۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتایا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر کے آ رہا ہے۔ وہ بھٹی صاحب سے چند باتیں کرے گا اور اپنا ضروری سامان لے کر چلا جائے گا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے فلیٹ سے نکل گیا۔ میں نے اس کی آمد اور رخصت کو زیادہ اہمیت نہ دی اور فلیٹ کے داخلی دروازے کو بند کر کے دوبارہ لیٹ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی۔ کسی بھی کیس میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت ملزم کی ہوتی ہے۔ اسے ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا پڑتا ہے اور وہ بھی بالکل چپ چاپ۔ استغاثہ کی جانب سے اس کے لیے جتنا بھی زہر اگلا جائے اسے خاموشی سے پینا پڑتا ہے۔ اس کی طرف سے صرف اور صرف وکیل صفائی ہی بول سکتا ہے۔ ایک آدھ مزید سوال کے بعد وکیل استغاثہ نے جرا ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں نے جج سے اجازت حاصل کی اور وٹنس باکس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فرید صاحب، کیا آپ کا تعلق کراچی ہی سے ہے؟ نہیں جناب، میں بنیادی طور پر حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ حیدرآباد دکن کیا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں اس حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں جو کوٹری کے قریب واقع ہے، دریائے سندھ کے کنارے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ مقتول کے پاس کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے؟ لگ بھگ 5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ وقوع کے بارے میں آپ نے فون کر کے تھانے میں اطلاع دی تھی؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ کے پاس تھانے کا نمبر موجود تھا؟ میں جان بوجھ کر ہلکے پھلکے اور غیر متعلقہ سوالات سے اسے اپنے لیے تیار کر رہا تھا کہ جب میں اس کی زبان سے کوئی راز کی بات اکلوانا چاہوں تو وہ بے دھیانی میں مارا جائے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، تھانے کا نمبر مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے پرویز بزمی صاحب کے دفتر سے پولیس کو فون کیا تھا۔ پرویز بزمی اور اکمل خان کے نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود تھے اور ان کی شہادتیں پچھلی پیشی پر ہو چکی تھیں۔ میں نے فرید حسین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، فرید صاحب، آپ نے 9 نومبر کی صبح پرویز بزمی کے آفس سے ٹھیک 9 بجے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی اور 9:30 بجے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، فرید صاحب، آپ گزشتہ 5 سال سے مقتول کے ہاں کل وقتی ملازم تھے اور آپ کی رہائش بھی اسی فلیٹ میں تھی۔ آپ مقتول کے لیے ناشتے کا بندوبست کرتے، کھانے پینے کے معاملات دیکھتے اور اس کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ عموماً کھانا آپ گھر میں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اگر ضرورت محسوس ہوتی یا مقتول کی طرف سے کوئی فرمائش ہوتی تو آپ ہوٹل سے کھانا بھی لے آتے تھے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا اور پھر ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی خدمات کی بدولت مقتول کے گھر میں
فرد کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ وہ آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا اور چھوٹی بڑی ہر بات آپ سے شیئر کرتا تھا، جیسا کہ وقوع کے روز ہوا۔ میں نے دوبارہ چھوٹا سا توقف کیا اور پھر کہا، وقوع کی سہ پہر یعنی کہ 8 نومبر کو ملزم اور مقتول کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ملزم بھنائے ہوئے انداز میں دفتر سے باہر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں جب آپ نے مقتول سے اس واقعے کا سبب جاننا چاہا تو اس نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا۔ وہ آپ پر پورا بھروسہ کرتا تھا فرید صاحب۔ اگر میں ذرا بھی غلط کہوں تو فوراً آپ مجھے ٹوک دیجیے گا۔ نہیں وکیل صاحب، آپ تو لفظ بلفظ درست فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا، یہی حقیقت تھی۔ لیکن اس نے افسردگی سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اب تو بھٹی صاحب زندہ ہی نہیں رہے۔ میں نے چراغ کے زاویے کو تبدیل کیا اور سوالات میں تیزی لاتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، فرید صاحب، وقوع کی رات مقتول خاصی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے استغاثہ کے وکیل کو بتایا ہے کہ اس رات وہ کھانا کھاتے ہی اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وقوع کی رات آپ نے مقتول کے لیے کتنے بجے کھانا لگایا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد مقتول سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا تھا اور آپ آفس والے صوفے پر لیٹ گئے تھے۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ مقتول کتنے بجے اپنے بیڈ روم میں گیا تھا؟ 9:30 بجے۔ اور چند منٹ کے بعد ملزم واپس آ گیا تھا؟ جی ہاں، اس کی واپسی رات 10 بجے ہوئی تھی۔ ملزم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے لیے الگ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنا سامان لینے کے لیے واپس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ مقتول سے چند باتیں کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جائے گا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اور آپ کو ملزم کی روانگی کا اس وقت پتہ چلا جب وہ فلیٹ سے رخصت ہو چکا تھا، لہٰذا آپ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کون کون سا سامان لے گیا تھا۔ ویسے انکوائری آفیسر کے مطابق تو وہ اس فلیٹ سے اپنا کوئی بھی سامان لے کر نہیں گیا تھا۔ جب سب انسپکٹر شمشاد علی نے اس کے بیڈ روم کا معائنہ کیا تو وہاں ہر شے جوں کی توں موجود تھی۔ میں نے بدستور اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو یہ حیرت کب ہوئی تھی؟ جج جی؟ کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملزم کے سامان نہ لے جانے پر جو حیرت ہوئی تھی، اس کا موقع کون سا تھا؟ رات کو ملزم کے رخصت ہوتے وقت یا پھر پولیس کی خانہ تلاشی کے وقت؟ جی میں صبح کی بات کر رہا ہوں، وہ قطرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا۔ رات کو تو جب ملزم وہاں سے چلا گیا تو میں فلیٹ کا دروازہ بند کر کے واپس آفس والے صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ ملزم کے سامان کے بارے میں اس وقت انکشاف ہوا جب پولیس نے اس کے کمرے کی تلاشی لی، یعنی رات کو ملزم کے حوالے سے آپ کے اندر کوئی تجسس نہیں جاگا کہ وہ مقتول سے کیا باتیں کر کے گیا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ آپ نے ملزم کو مقتول کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور جا کر آفس والے صوفے پر لیٹ گئے نا؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں نے رات ملزم کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے اس کے حوالے سے میرے اندر کوئی تجسس پیدا نہیں ہوا تھا۔ چلیں، آپ ہی کی بات کو درست مان لیتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، ملزم کو پولیس نے کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ یہ بندہ اگلی صبح خود ہی چل کر دفتر آ گیا تھا، استغاثہ کے گواہ نے جواب دیا۔ جس وقت پولیس والے موقع کی کارروائی کر رہے تھے تو یہ وہاں پہنچا اور ایسا بن گیا جیسے وہاں پیش آنے والے حادثے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے سب انسپکٹر صاحب کی توجہ اس کی جانب مبذول کرائی اور انہیں بتایا کہ اس شخص کے ہاتھوں بھٹی صاحب کا یہ حشر ہوا ہے۔ پولیس نے فوراً اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ اس وقت 10 بجے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرے موکل نے خود کو وقوع سے لا تعلق ظاہر کرنے کی اداکاری نہیں کی تھی، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شیدہ نائی کے قتل اور 60,000 روپے کے خرد برد سے اس بیچارے کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ نومبر کی صبح 10 بجے جب خالد بھٹی مقتول کے فلیٹ پر پہنچا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں قتل کی واردات ہو چکی ہے۔ فرید حسین نے آنکھیں جھپکا کر مجھے دیکھا اور خفگی آمیز لہجے میں بولا، یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔
جو بات سر دست عجیب نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد غریب بھی ہونے والی ہے مسٹر فرید، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پھر یہ عجیب و غریب صورتحال کسی کو بہت ہی غریب اور لاچار کر دے گی۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا مسٹر فرید؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، وکیل صاحب، پتہ نہیں آپ کس قسم کی معنی خیز باتیں کر رہے ہیں۔ جج سمیت تمام حاضرین عدالت بشمول وکیل استغاثہ اور تفتیشی افسر سانس روک کر استغاثہ کے گواہ پر ہونے والی جرح کا نظارہ کر رہے تھے۔ یہ نظارہ فی الحال بڑا محسوس کرنے والا اور دل خوش کر دینے والا تھا، لیکن آگے چل کر یہی نظارہ استغاثہ اینڈ کمپنی کے لیے خطرناک اور تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے گواہ کی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کے لیے گمبھیر انداز میں کہا، فرید حسین، میری معنی خیز باتوں کے معنی بس اب کھلنے ہی والے ہیں۔ تم توجہ سے مجھے سنو اور بتاؤ کہ جس وقت ملزم کو پولیس گرفتار کر رہی تھی ان لمحات میں اس کا موقف کیا تھا؟ میں نے بتایا ہے نا جناب، یہ بالکل انجان بن گیا تھا۔ اس نے پولیس سے کہا کہ وہ تو اپنا سامان لینے وہاں آیا ہے، وہ کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا بندوبست نہیں کر سکا اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ واپس اپنے گاؤں پنڈی پھٹیاں چلا جائے گا۔ اس نے بھٹی صاحب کو پیش آنے والے حادثے سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا تھا، حالانکہ یہ تمہیں رات میں بتا چکا تھا کہ اس نے کہیں رہائش کا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے سہلانے والے انداز میں کہا، وہ رات 10 بجے اپنا سامان اٹھانے مقتول کے فلیٹ پر پہنچا تھا، پھر سامان لیے بغیر خاموشی سے واپس چلا گیا، بالکل چوروں کی طرح، ہے نا؟ واقعی؟ وہ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا۔ اس کا رویہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے جناب، بالا تر ہی نہیں بلکہ زیریں تر بھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جی میں سمجھا نہیں، میں نے اس کے حیرت بھرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ فرید حسین، استغاثہ کے مطابق بالفاظ دیگر تمہارے مطابق ملزم اور مقتول کے درمیان 8 نومبر کی سپہر شدید جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں ملزم ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات 10 بجے وہ واپس آیا اور بتایا کہ وہ اپنا سامان لے جانے آیا ہے، مگر بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ سامان لیے بغیر ہی واپس چلا گیا تھا۔ آپ کا خیال ہے کہ اس نے مقتول کے بیڈ روم میں داخل ہو کر اس کو اسی سائلنسر لگے ریوالور سے قتل کیا اور 60,000 روپے سمیٹ کر رفو چکر ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مقتول شیدہ نائی کی موت 8 نومبر کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، یعنی جس وقت آپ کی بیان کردہ کہانی کی روح سے ملزم مقتول کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دینا۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر کہا، ایک شخص جو رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی کو قتل کر کے چوروں کی طرح خاموشی سے 60,000 روپے اڑا کر رفو چکر ہو جائے، وہ اگلی صبح جائے وقوع کا رخ کیوں کرے گا، جبکہ وہ اس بات کا اعلان بھی کر چکا ہو کہ اس نے اپنی رہائش کا الگ بندوبست کر لیا ہے؟ یہ تو آپ، وہ سر اضطراری انداز میں میرے موکل کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ اسی سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں اسی سے پوچھوں گا، لیکن بعد میں نے اس کی بے خبری میں اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، فی الحال تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ وقت کیسے پتہ چلا کہ مقتول شیدہ نائی تمہیں چھوڑ کر کسی اور ہی دنیا کی شہریت اختیار کر چکا ہے؟ اس افسوسناک حقیقت کا مجھے اگلی صبح علم ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اگلی صبح یعنی 9 نومبر کو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صبح کتنے بجے؟ لگ بھگ 8:30 بجے۔ کیسے؟ میں عموماً صبح 7 اور 7:30 بجے کے درمیان اٹھ جاتا ہوں، وہ وضاحتی انداز میں بولا، جبکہ بھٹی صاحب کم و بیش 8 بجے بیدار ہوتے تھے۔ ناشتہ ہم 8:30 بجے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھٹی صاحب اخبار وغیرہ پڑھنے میں مصروف ہو جاتے اور میں آفس کی ڈسٹنگ اور دیگر صفائی کے کام نمٹانے لگتا۔ بھٹی صاحب تیار ہو کر ٹھیک 10 بجے دفتر میں بیٹھ جاتے تھے۔ وہ چند لمحے کے لیے رکا تو میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ بھٹی صاحب یعنی شیدہ نائی کے لیے ظاہر کی جانے والی اس کی عقیدت میں بناوٹی پن پایا جاتا تھا، جیسے کوئی گن پوائنٹ پر اسے یہ اداکاری کرنے پر مجبور کر رہا ہو۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، 9 نومبر کی صبح جب معمول کے مطابق بھٹی صاحب نہیں اٹھے تو مجھے تشویش ہوئی،
8:30 बज गए थे, यानी नाश्ते का वक्त हो गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लिहाजा मेरी तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सोचा कि इनके दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। मैंने 3-4 मरतबा दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब तो मेरी तशवीश परेशानी में बदल गई। मैंने बेडरूम के दरवाजे को दबाकर देखा तो पता चला कि वह अंदर से बंद है। मेरा ध्यान स्लाइडिंग विंडो की तरफ चला गया। मैंने मस्कुरा खिड़की पर दबा आजमाई की तो थोड़ी सी कोशिश के बाद वो फिसल गई। इस तरह इतना खला पैदा हो गया कि मैं बेडरूम के अंदर झांक सकूं। मैंने अंदर झांका और मेरी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। वो एक झुरझुरी सी लेकर खामोश हो गया। मैंने इसकी हॉरर एक्टिंग से मुतासिर हुए बगैर संजीदा लहजे में पूछा, तुमने मकतूल के बेडरूम में ऐसा क्या देख लिया था कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए? जनाब, मैं सरासीमा लहजे में वो बोला, मैंने भट्टी साहब को बेड पर मुर्दा पड़े पाया। इनकी लाश अपने ही खून में लथपथ पड़ी थी। यानी स्लाइडिंग विंडो के खला से झांकने पर तुम्हें पता चल गया कि शीदे नाई की लाश अपने ही खून में लथपथ पड़ी है। मैंने तंजिया नजरों से उसे घूरा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, विंडो में से देखकर तो मुझे अंदाजा हुआ था। फिर जब मस्कूरा विंडो को किसी तरह खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो भट्टी साहब की खोपड़ी को देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो अब बाकी नहीं रहे। फिर तुमने क्या किया? मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। उसने बताया, मैं फौरन बेडरूम से बाहर निकल आया। इसी स्लाइडिंग डोर के रास्ते? नहीं, मैंने बेडरूम के दरवाजे की कुंडी खोल ली थी। उसने जवाब दिया। फिर तुमने मकतूल के बेडरूम से बाहर निकलकर सबसे पहला काम क्या किया? मैं फ्लैट से बाहर निकल आया। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया। वो सुबह का वक्त था, इसलिए बिल्डिंग में वाक़ई दीगर दफातर अभी खुले नहीं थे। फौरन मेरे जहन में आया कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाऊं, वहां परवेज बज़मी का ऑफिस खुला होगा। बज़मी साहब टाइम के बड़े पाबंद हैं। ठीक 8 बजे वो अपनी सीट पर मौजूद होते हैं। तो जनाब, मैंने बज़मी साहब के ऑफिस से लगभग 9 बजे थाने फ़ोन किया और 9:30 बजे पुलिस फ्लैट पर मौजूद थी। ठीक है, अच्छी कहानी है, मुझे पसंद आई। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। जी, कौन सी कहानी? वो वहशतज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे सवालात के जवाब देते देते तुम्हें अपने तमाम सवालात के जवाबात खुद ब खुद मिल जाएंगे। वो बदस्तूर उलझी हुई नज़रों से मुझे देखता चला गया। मैंने इसकी उलझन की परवाह किए बगैर पूछा, रात को मुलजिम के फ्लैट से चले जाने के बाद तुम्हें किसी किस्म का तजस्सुस महसूस नहीं हुआ? अगली सुबह जब तुम स्लाइडिंग विंडो के रास्ते मकतूल के बेडरूम में दाखिल हुए तो इसकी खोपड़ी का हशर नशर हो चुका था। जरा सोचकर बताओ, मुलजिम की रुखसत से लेकर सुबह 8 बजे के दौरान इस फ्लैट में कोई और शख्स भी आया था? कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कमजोर से लहजे में बोला। गोया वो रात तुमने एक लाश के साथ इस फ्लैट में गुजारी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि भट्टी साहब को कत्ल कर दिया गया है? वो नीम एहतिजाजी लहजे में बोला। मैंने सख्त लहजे में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें हकीकत का पता था या नहीं। ये सच है कि तुमने वो रात एक लाश के साथ गुजारी थी। बड़ा हौसला है तुम्हारा मिस्टर फरीद। वो रुहासी आवाज में बोला। जनाब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि भट्टी साहब की मौत वाक़ई हो चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें शीदे नाई की मौत की खबर थी तो? जनाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो शकस्ता लहजे में बोला। मैं इसकी बात काटते हुए मैंने सनसनीखेज लहजे में दरियाफ्त किया। फरीद, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो या ये तुम्हारा पहला जुर्म है? छी, ये आप क्या कह रहे हैं? वह हक्का बक्का सा होकर मुझे देखने लगा। जनाब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया और न ही इसका मतलब है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया। जनाब, मैंने ये भी नहीं कहा तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो और ना ही तुमने कोई जुर्म किया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर वाकई ऐसा है तो फिर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन बहुत सोच समझकर। उसने हाथ उठाकर अपनी गर्दन को सहलाना शुरू कर दिया। यूं महसूस होता था इसका हलक खुश्क हो गया है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सनसनीखेज लहजे में पूछा, फरीद हुसैन, वक़ुआ की रात मुलजिम के फ्लैट से निकल जाने के बाद
تم نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ مقتول کے پاس جا کر ملزم کی آمد اور اخراج و مقاصد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے؟ تم نے فلیٹ کا بیرونی دروازہ بند کیا اور آفس میں آ کر سو گئے، پھر اگلی صبح بھی تمہاری آنکھ کھلی۔ تم نے یہی بیان دیا ہے؟ جی ہاں، میں نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اگلی صبح جب مقتول حسب معمول بیدار نہیں ہوا تو تم گہری تشویش میں مبتلا ہو گئے اور تم نے اس کے بیڈ روم میں جا کر صورتحال جاننے کا فیصلہ کیا، لیکن بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند پایا۔ چنانچہ تم سلائڈنگ ونڈو کو کھسکا کر بیڈ روم کے اندر پہنچے اور پھر تمہیں پتہ چلا کہ مقتول کو سر میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تم وحشت کے عالم میں دروازے کی کنڈی کھول کر بیڈ روم سے باہر نکل آئے اور گراؤنڈ فلور پر جا کر تم نے پرویز بزمی کے آفس سے پولیس کو فون کر دیا۔ میں نے حقیقت حال بتانے میں کوئی غلطی کی ہو یا کوئی اہم نکتہ بیان ہونے سے رہ گیا ہو تو بتا دو۔ نہیں جناب، وہ متعاملانہ لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اگر میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں تو تم پر بھی تو لازم ہے کہ میرے سوال کے جواب میں تم پٹری سے نیچے نہ اترو اور میں جو کچھ بھی پوچھوں سچ سچ بتاؤ۔ جی جی پوچھیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، فرید حسین، وقوعہ کی رات لگ بھگ 10:15 بجے ملزم مقتول کے فلیٹ سے رخصت ہو گیا تو پھر مقتول کے بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے کنڈی کس نے لگائی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر رہ گیا۔ بے حد نروس انداز میں اس نے بے ساختہ کہا، مجھے کیا پتا جی، میں تو سو گیا تھا جناب۔ تم سو گئے تھے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہارے اور استغاثہ کے مطابق ملزم سائلنسر لگے ریوالور سے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار کر فلیٹ سے نکل گیا تھا، باقی بچہ مقتول شیدا نائی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میرے موکل نے مقتول کی کھوپڑی میں 2 خاموش گولیاں اتار کر اسے قید حیات سے آزاد کر دیا تھا تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ ملزم کے رخصت ہو جانے کے بعد ایک مردہ شخص اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگائے، اور اگر یہ کنڈی مقتول شیدہ نائی نے ہی لگائی تھی تو پھر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جب ملزم مقتول کے فلیٹ سے رخصت ہوا تو مقتول زندہ سلامت تھا۔ شیدہ نائی کی موت ملزم کے جانے کے بعد واقع ہوئی تھی، اس وقت جب فلیٹ میں صرف 2 افراد موجود تھے، یعنی تم اور مقتول۔ اب تم ہی بتاؤ، مقتول کی موت کب، کیسے اور کس کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے جرح کی مدد سے گھیر گھار کر اسے ایک تاریک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ بچا تھا اور نہ ہی بچاؤ کی کوئی راہ اسے دکھائی دے رہی تھی۔ حالات کی اسی تاریکی میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس نے اپنے تئیں بڑی عقل کی بات کی۔ پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے کے بعد اس نے کہا، جناب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھٹی صاحب نے ملزم کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور خودکشی کر لی۔ ونڈرفل، بہت خوب، میں نے استہزائی انداز میں کہا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنے؟ اس طرح تو میرا موکل شیدہ نائی کے قتل کے الزام سے آپ بری ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ میری بات کو سمجھے بغیر جلدی سے بولا، بھٹی صاحب نے خودکشی نہیں کی ہوگی یا آپ کے موکل کے بری ہونے کا امکان نہیں۔ مجھ سے اس نوعیت کا استفسار کر کے گویا اس نے اوکھری میں سر دے دیا تھا۔ میں نے کہا، فرید حسین، میں اپنے موکل کو تو ہر قیمت پر قتل کے اس الزام سے باعزت بری کروا ہی لوں گا، لیکن مجھے اس کیس میں تمہاری گردن پھنستی نظر آ رہی ہے۔ میری گردن؟ میری گردن؟ وہ بڑے خوف زدہ انداز میں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مگر کیوں؟ مگر اس لیے کہ تمہارے بھٹی صاحب اور میری شیدہ نائی نے قطعاً خودکشی نہیں کی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی کھوپڑی کے پرخچے اڑانے کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلے اور فلیٹ کے باہر رکھے ڈسٹ بن میں آلۂ قتل کو پھینک سکے اور پھر چپ چاپ چلتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ جائے، اس طرح کہ فلیٹ کے کسی حصے میں اس نقل و حرکت کے نتیجے میں خون کا کوئی دھبا دکھائی نہ دے۔ اتنا کہہ کر میں نے انکوائری آفیسر کی جانب رخ پھیرا اور تصدیقی لہجے میں استفسار کیا، آپ نے آلۂ قتل کو ڈسٹ بن میں سے برآمد کرنے کے بارے میں تو بتایا تھا، لیکن وہ خون کے دھبے؟
فرید کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تفتیشی افسر نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، یہ خودکشی کا کیس نہیں بلکہ قتل کی واردات ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زبان کو زحمت دیتا، ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ اس تقاضا کا گواہ فرید حسین کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے زمین پر بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے بہت زور کا چکر آ گیا ہے۔ میں نے اس کی خرابی صحت کی پرواہ کیے بغیر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اس تقاضا کے سب سے اہم گواہ فرید حسین کو آنے والے چکر کا سبب وہ تصور ہے جس میں اس نے جیل کی سلاخیں اپنا مقدر ہوتے دیکھ لی ہیں۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ فرید حسین کو شامل تفتیش کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ شیدہ نائی کو کس نے قتل کیا تھا۔ میرا موکل اس سلسلے میں قطعی بے گناہ ہے۔ حالات و واقعات کی روشنی میں وہ بے گناہ ثابت ہو چکا ہے۔ اگر پولیس فرید حسین پر سختی کرے تو وہ بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر قتل اس نے نہیں کیا تو وہ قاتل کو جانتا ضرور ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل اس تقاضا کے پاس کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، لہٰذا جج نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے متعلقہ عدالتی عملے، وکیل اس تقاضا اور آئی اے آفیسر کو خصوصی ہدایات دے دیں۔ گزشتہ پیشی پر میں نے اپنے موکل خالد بھٹی کو بے قصور اور شیدہ نائی مرڈر کیس سے غیر متعلق ثابت کر دیا تھا، لیکن اس وقت تو خالد بھٹی کی بے گناہی پر مہر تصدیق ضبط ہو گئی جب پولیس کی کسٹڈی میں فرید حسین کی چینپ بول گئی۔ وہ ان کی خاطر و مدارات کو ہضم نہ کر سکا اور اس نے بڑی شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 60,000 روپے کی خرد بدھ کو بھی تسلیم کر لیا۔ فرید حسین کے اقبال جرم کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصراً جان لیں کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایسی واردات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خالد بھٹی کی وہاں آمد اور جلد ہی مقتول کے ساتھ پیدا ہو جانے والے اس کے اختلاف نے فرید کو ایک موقع فراہم کر دیا۔ اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خالد کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا۔